بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے پاس یہ موجود ہے مدنی قاعدہ، تو اس پر دیا ہوا ہے کتاب پڑھنے کی دعا۔ ہم سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ مدنی قاعدہ موجود ہے، اور مدنی قاعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کام دعوت اسلامی نے بہت ہی آسانی کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو مدنی قاعدہ موجود ہے الحمدللہ اس پر کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ان کو ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص ہے وہ جس نے قرآن سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آپ نے جو چھوٹی عمر میں قرآن، آپ میں سے کوئی بالغان ہوں گے جو چھوٹی عمر میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکے تھے، اب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب بلانے کے لیے سب سے پہلا جو قدم دیا ہے وہ مدنی قاعدے کا ہے، اور قرآن کریم کو جب وہ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑھ جائے گا۔ تو اس سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ اور احادیث آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کی قرآن پاک پڑھنے میں جذبہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قرآن پڑھتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اس پر آپ کو 30% ریوارڈ مل جائے گا، یعنی آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ پہلا فرسٹ ون الف اور لام اور میم۔ اور بے شمار آپ میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے، اور اپنے کام میں، اپنے سکولز کالج میں اپنے تمام کام سر انجام دے رہے ہوں گے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ تو الحمدللہ ان کی یہ خواہش اب پوری ہونے جا رہی ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے سنوارنا، خوبصورت بنانا۔ تو یہ قرآن کریم بھی تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہم پر فرض ہے اور فرض عین ہے، اور اس کے بغیر ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ بنا کسی وقت کو ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی۔ حروف تہجی کسے عربک الفابیٹ یعنی انڈیویجول لیٹر، آپ کو میں انشاءاللہ بیسک لیول سے سمجھاؤں گا۔ وہ حضرات جو قرآن کریم کو بیسک لیول سے سمجھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ یہ قاعدہ ان کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان کو پریفر کریں، انشاءاللہ وہ یہ ویڈیو دیکھ کر ان کو مفید معلومات اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ مسئلہ جا رہا ہے کہ جو ہماری اردو زبان ہے، ہم اس کو، ہمارے بچے یا ہم خود اس کو مکسنگ کر لیتے ہیں عربی الفاظ میں، عربی حروف تہجی میں، اور جو دوسری ہماری زبان ہے۔
تو اسکولوں میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ عربی اور اردو میں کتنا یعنی فرق ہے۔ اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، تے، ہے، خوے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، ح، خو، تو، ضو پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی تھکر وائس موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص، ضاغط، غض ہے۔ آپ نے جو ادھر آپ کو تفصیل بتائی جا رہی ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو یاد کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی ہے، تاکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو یہ لیٹرز، یہ حروف جب آپ کو نظر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ان میں فرق کریں گے اور ان کو موٹا بولڈ پڑھیں گے۔ تو ان کا مجموعہ ہے the abbreviation is خص، ضاغط، غض ہے۔ جی، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ اب ان 4 الفاظ کو یاد کرنے کے لیے ما، با، وفا، تو ان کا جو پہلا حرف آ رہا ہے فرسٹ لیٹر، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ آپ نے یہ ان کے سوال انشاءاللہ لاسٹ میں دیے گئے ہوں گے، آپ نے ان کے سوال یاد کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے لفظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، ریپیٹ آفٹر می، آپ نے میرے بعد دہرانا ہے۔ الف، کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں الف یا، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف، نہیں یہ غلط ہے۔ آپ نے اس کی صحیح کریکٹ پروننسیشن جو اس کا اچھا اور صحیح تلفظ ہے الف، با، با، تا۔ ریپیٹ آفٹر می، آپ نے میرے بعد دہراتے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہوتی جائے گی۔ تا، آگے والا تا۔ یہ جو تھا ہے نا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس تا میں اور سین میں فرق کرنا ہے۔ فرق کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کو زبان کا آپ کا جو کنارہ ہے اس کا ہلکی سی ٹپ آف دا ٹونگ دونوں تیت کے درمیان، اوپر والے جبڑے اور نیچے والے جبڑے کے درمیان آپ جب رکھیں گے تو یہ حرف لیٹر ادا ہوگا۔ تو اس میں یہ تھا سیٹی کی طرح نہیں آئے گے، سا ایسے نہیں آئے گا، سا، سا۔ آگے جیم، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس پر مد آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے کا حروف ہے ہا، ہا۔ اس کی جو پریکٹس آپ کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو لیٹر آپ سے بہت آسانی کے ساتھ ادائیگی ہو جائے گی، ورنہ یہ ہے مشکل۔ اس ہا میں اور اس ہا میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ جب آپ ان میں فرق کریں گے تو انشاءاللہ فرق ہوگا اور ترجمہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب آپ ان میں فرق نہیں کریں گے تو تجوید و قرات کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری تجوید کی غلطیاں ہوں گی اور ٹرانسلیشن میں اور آگے بہت کچھ مسائل پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس کو، جیسے آپ کے پاس ایک اینک ہے، گلاسز موجود ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس پر ٹھنڈ میں ایسی آواز نکالتے ہیں تو آپ نے اس کی بھرپور پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے اس پر ہفتہ لگانا ہو ہفتہ لگا سکتے ہیں، 2 ہفتہ لگانا ہو 2 ہفتہ لگا سکتے ہیں۔ ریپیٹ آفٹر می، میرے بعد دہرائیں۔ ہا، جی آگے والا خا، یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو
उस असूल के मुताबिक पढ़ेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था। हरूफ मुस्तआलिया को हर हालत में मोटा पढ़ना है, तो ये उसमें से ही लेटर आया हुआ है। खौ, मेरे बात दोहराते जाएं। खौ, जी। नेक्स्ट लेटर दाल, इसको भी जीम की तरह खींच कर पढ़ना है, इस पर मद है। इंशाअल्लाह ये हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। ज़ाल, इसमें भी सा का और जाल का एक ही मखरज है, लेकिन इसमें फ़र्क बहुत ज़रूरी है। ये सा, जाल और ज़ा ये एक जगह से अदा होते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंटिएट है। तो जाल, इसको जाल भी नहीं पढ़ना, इसमें विसल लाइक साउंड क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो हमारा साउंड है सीटी की तरह, सफीरिया, सफीरिया सिर्फ जा में होगा, इधर नहीं होगा। कुछ लोग पढ़ते हैं जाल, नहीं, ये गलत है। जाल, जी। आगे वाला रॉ, रॉ, इसको हम जब इसका रॉ के बहुत सारे कवायद हैं, लेकिन हम इसमें से जब इस पर ज़बर हो और पेश हो तो इसको मोटा पढ़ते हैं। अब इस पर हम रबर भी आई हुई है, तो लेकिन हम इसको पढ़ सकते हैं रॉ। आगे जो हमने ऊपर पढ़े थे हरूफ सफीरिया 3 है, उनमें से एक लेटर ये आ चुका है ज़ा, ज़ा। मेरे बात दोहराते रहना है, इंशाअल्लाह इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हर्फ आप। नेक्स्ट लेटर इज सीन, इसमें भी सफीरिया की तरह सीटी की तरह आवाज आनी चाहिए। सीन, शीन। आगे फिर हरूफ मुस्तालिया में से लेटर आ चुका है सौद। कुछ लोग पढ़ते हैं सौद, सौद नहीं, कुछ सौद, सौद ऐसे गलत पढ़ते हैं वो। तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसकी सही तलफ़ुज़ है वो है सौद। इसकी जो दरमियान लास्ट में जो दाल है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ करना है। ये जो हम ये आगे वाला लेटर देख रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड भी है और इजी भी है। अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई मुश्किल नहीं है। इसको जो मैं इंशाअल्लाह इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो ये वहाँ से अदा होते हैं। बौद, रिपीट आफ्टर मी, बौद, जी। आगे भी हरूफ मुस्तालिया में से है और हम इसको भी उसी अंदाज से पढ़ेंगे, यानी मोटा करके, बोल्ड लेटर थिकर वो इसके साथ। ये जो ता है, ये आप ये ता देख रहे हैं, ये पतली ता है, बारीक ता है, थिन टोन में। और ये जो है तो इसको ना थोड़ा सा मोटा करेंगे तो ये लेटर प्रोनाउंस होगा, अदा होगा। पो, 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 वो, जी। आपने ये दोनों लेटर, ये ऊपर दो और ये दो हरूफ मुस्ताले में से। नेक्स्ट लेटर फिर हार्ड आ रहा है, लेकिन इजी भी है। जितना हार्ड है उतना इजी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैंने तकरीबन 1 हफ्ता लगाया था। इसकी प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस की थी। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस भरी पड़ी हैं जिसमें टिप्स और ट्रिक्स बताई गई हैं, जिसमें बताया गया कि आइन और जो लेटर्स हैं जिनकी अदायगी मुश्किल है, उसको आसानी के साथ बयान किया गया है। आप वो देख सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये हल्क, हरूफ हल्की में से है और हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। आइन, रिपीट आफ्टर मी, आइन। आपने ये ख्याल करना है कि कुरान करीम को पढ़ते वक्त हमज़ा और आइन में बहुत सारा ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आपने फ़र्क ज़रूर करना ताकि ट्रांसलेशन, तर्जमा और तफसीर में फ़र्क ना आए। तो नेक्स्ट लेटर इज गॉइन। मेरे बात दोहराएं, यह हरूफ मुस्तालिया में से है गॉइन। फा, यह हरूफ होंठों से अदा होने वाला हरूफ है। फा, फा। फिर हरूफ मुस्ताले में से है कौफ,
ان دونوں قاف میں اور اس قاف میں آپ نے فرق کرنا ہے. جب آپ ان میں فرق کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ جو آپ غلطیاں کریں گے قرآن پاک میں اس سے بچ سکیں گے. میں آپ کو ایک فار ایگزامپل دیتا ہوں. قاف قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے قلب مین ہارٹ، دل. اور یہ جو نیکسٹ لیٹر کاف ہے اس کا مطلب اس کے اگر اس قلب کو کاف اس باریک کاف کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو معنی میں کتنا فرق رہتا ہے آپ دیکھ لیں. کلب کتا، ڈاگ، قلب دل، کلب کتا. تو آپ ان میں فرق کر سکتے ہیں. قاف نیکسٹ لیٹر کاف، آگے لام. ان کو جن پر یہ مدات آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کا جب ہم سبق پڑھیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہو جائے گی. جب آپ نے اس مد کو دیکھنا ہے تو وہ اسٹریچنگ کرنا ہے اپ ٹو 4 3 الف. لام الف. یہ آگے کا نیکسٹ لیسن میں جو سبق ہے آپ اس کو پڑھیں گے. ابھی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں لام میم. اس کو ناک میں سے نوز میں سے آواز اس کی نہیں نکالنی آپ نے. میم نون واو واو ہاں. اس کو ہا آپ نے جو سینے سے نکالنا ہے حلق سے نکالنا ہے. اس ہا میں اور اس ہا میں آپ نے بہت ہی زیادہ فرق کرنا ہے. ہا حمزہ یا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا ہے. آپ نے اس کی بھرپور پریکٹس کرنی ہے. جو اس کے تجوید و قرات کے مطابق جو یہ دیے گئے ہیں آپ نے ان کو یاد کرنے ہیں. 2-3 مرتبہ جب آپ ان کو پڑھیں گے آپ لکھ کر یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ آسانی ہوگی آگے پڑھتے ہوئے. تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ جاننے کو ملا ہے تو آپ ویڈیو ان تک پہنچا سکتے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے شوقین ہیں اور الحمدللہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں صحیح مخارج کے ساتھ، کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، کریکٹ آرٹیکولیشن کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ قاعدہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا. تو الحمدللہ میرے لیے دعا کرتے رہیں اور اس سبق آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جب آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو دیکھیں یہ جو فرسٹ لیسن ہے یہ سب آگے آنے والے سبقوں کی بنیاد ہے. جب آپ ان کی پہچان کریں گے، اس پر ڈاٹس ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تو الحمدللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا.